الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے مصلحتاً اور مسلط کردہ تجویز کی بنا پر مامون و رشید ملعون کی بیٹی ام الفضل ملعونہ سے مجبوراً عقد فرما لیا۔ وہ بانجھ تھی، لہٰذا امام محمد تقی علیہ السلام نے حضرت سیدہ ثمانہ صلوات اللہ علیہا سے شادی فرما لی، جو کہ بظاہر ایک کنیز تھی، اور انہی کے بطن مبارک سے خداوند متعال نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے نور کو ظاہر فرمایا، جس کی وجہ سے ام الفضل حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے بہت جلنے لگی۔ جب مامون مر گیا اور اس کا بھائی ملعون معتصم باللہ خلیفہ ہوا، تو اس کے لیے امام علی مقام علیہ السلام کا وجود ناقابل برداشت ہو گیا، لہٰذا وہ جعفر مامون کے بیٹے ملعون کے ساتھ مل کر آپ کی شہادت کے لیے سازشیں کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اس کام کے لیے ام الفضل کو مناسب سمجھا، اور اس نے اس غلیظ کام کے لیے اس ملعونہ کو دعوت دی، جو اس مردود نے قبول کر لی۔ اس نے امام علی مقام علیہ السلام کو زہر آلودہ انگور کے ذریعے شہید کیا۔ جب اس نے امام علیہ السلام کو انگور دیے اور امام علیہ السلام بستر شہادت پر تھے، تو اس ملعونہ نے پچھتاتے ہوئے رونا دھونا شروع کر دیا، جس پر امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا اب تیرے رونے سے کوئی فائدہ نہیں؟ خدا کی قسم تو عنقریب ایسی تنگ دستی اور تکلیف میں مبتلا ہوگی کہ اس سے نجات کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ بس اس طرح وہ بزرگ و عظیم ذات جوانی ہی میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئی، اور آپ کی شہادت کو بھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ ام الفضل ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے جہاں تک بل پڑا تمام حکیموں سے رابطہ کیا، تمام مشہور و نامور حکیموں سے اس نے دعا لی۔ اس نے اپنا تمام کا تمام سرمایہ، اپنی تمام جائیدادیں اپنے لا علاج مرض کے علاج کے لیے صرف کر دی۔ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح سے اس مرض سے اس کو علاج مل جائے، لیکن کسی بھی دوا کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اس کی تمام دولت دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی، اور آخر کار وہ گلیوں میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگی، اور بادشاہ کی بیٹی ہو کر اسی طرح بھیک مانگتے مانگتے عبرتناک موت کی شکار ہو گئی۔